یکم تاریخ اور جمادی الثانی کا مہینہ ہم اہل سنت والجماعت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی نسبت سے چلاتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق کی اس دنیا سے رحلت کر دی گئی، وفات کر دی گئی۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس پر چند معروضات آپ کے گوش و گزار کی۔ ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بحیثیت مسلمان کچھ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہوتا ہے۔ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دل میں جو بات آئے وہ کرے، جو دل تسلیم نہ کرے اسے چھوڑ۔ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جو مذہب کے دائرے میں ہمیں رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ آپ مان کر زندگی گزاریں، اور کسی دور میں انسانوں کو اس طرح شتر بے مار نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور وہ نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ کسی زمانے میں ایک بستی میں ایک نبی تھا، کسی شہر میں نبی تھا، کسی شہر کے دوسرے شہر میں نبی تھا، کسی ملک میں نبی تھا، یعنی اپنی اپنی ترتیب پر جیسے اللہ سمجھتے رہے ایسے نبیوں کی ترتیب بنتی رہی، اور وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ 4 کتابیں جو بڑی مشہور ہیں وہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی، اور ان 4 کتابوں میں آخری جو کتاب اللہ نے دی وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمائی۔ بحیثیت مسلمان یہ کتاب ہماری زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے تحفہ ہمیں عطا فرمایا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کے، اور اس پر اللہ نے خود یہ مہر ثبت کر دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب جو قرآن ہم نے نازل کی ہے، یہ جو مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیا ہے، اس کے محافظ ہمیں اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت کو بند کرنا۔ اب یہاں جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو قادیانی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نیا نبی نہیں آ سکتا، تو قادیانی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو خود عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اپنا عقیدہ چھپاتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ اب ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا،
اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں نبوت ختم ہے، دوسری طرف کہتے ہیں نبی آئے گا. اب اس اعتراض سے ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، تزلزل میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مولویوں نے کیا لائن دی ہوئی ہے. کبھی تو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور خود ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری عوام صرف چند موٹی موٹی باتوں کو سنتی ہے، وہ پوری طرح بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. جیسے کسی سے پوچھا نا کسی نے کہ جی آپ کون ہیں، کہا میں سنی ہوں. کیا جی سنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے. تو ایسی ترتیب ہے. اب سنی اس کو نہیں کہتے جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے، سنی اس کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. ہمیں اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا گروہ ہیں. ہماری ترتیب اور ہماری بنیاد آقا کی غلامی ہے. ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں. اس لیے سنت کی وجہ سے ہمیں سنی کہا جاتا ہے. اور اگر اللہ کے نبی کی سنت ہماری زندگی میں نہ ہو، ان کا طریقہ نہ ہو، اور ہم آئے دن اپنی ترتیب پر نئے نئے کام ایجاد کریں، تو پھر ہمیں سنی نہیں بلکہ بدعتی کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ بدعتی. یہ بدعت پھیلا رہا ہے. اور بدعت یہ کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی نئی چیز اسلام کے نام پر ایجاد کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، آپ کے خلفاء کے زمانے میں نہ ہو، اور اس پر امت کا اجماع نہ ہو، قیاس کی ترتیب پر وہ ثابت نہ ہو، اور کوئی شخص اس ترتیب کو اپنا لے ایک فرد واحد، تو یہ کیا بن جائے گی؟ اور اس پر اللہ کے نبی کا ارشاد کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جنت. اعتراض یہ لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی ختم ہو گئے، اب کوئی نبی آ سکتا نہیں. پھر خود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم نے یہ بتانا ہے، جواب ہم نے یہ دینا ہے کہ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نبوت کے خاتمے کا ہے. ہم نبی کے آنے کے منکر ہیں کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے. یہ ہمارا جو وعدہ، ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ عقیدہ، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا. قرآن بھی کہتا ہے کہ محمد خاتم النبیین ہیں، اور خود محمد بھی یہ کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، یہ تو مصطفیٰ کریم نے خود بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر وہ پوچھیں گے کہ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا چکر کیا ہے؟ سارے نبیوں نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں محمد کریم کی امت میں پیدا فرما. کہاں پیدا فرما؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. اب اللہ چاہتا ہے جس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، جہاں نہیں چاہتا وہاں قبول نہیں کرتا. اب یہ دعا کے قبول ہونے اور نہ قبول ہونے میں یہ مرضی میری اور آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ مرضی اللہ کریم کی. چاہے وہ قبول کرے، چاہے وہ اس دعا کو رکھ دے اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. ہم جو جلد بازی کرتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے اسے قبول کر کے عطا کر دیتا ہے، اور جس کو مناسب نہیں سمجھتا ہمارے لیے وہ آخرت کے لیے خزانہ بنا کے رکھتا ہے. مانگی ہوئی دعا کا اجر ہمیں آخرت میں عطا کرے گا. یہ نہیں کہ ہم نے کچھ مانگا دنیا میں نہیں ملا وہ بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. جو آپ نے مانگا وہ آپ کو ملے گا، لیکن کہاں ملے گا؟ آخرت. اگر تو دنیا میں مناسب تھا دنیا میں مل جائے گا، لیکن اگر دنیا میں مناسب نہیں تھا تو اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرما دے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں دعا کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ریکویسٹ اللہ کو دی ہے، بھیجی ہے، وہ لگ چکی ہے. اب اس کو قبول اللہ یہاں کرے اس کی مرضی، وہاں کرے اس کی مرضی. اب دعا کی قبولیت میں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے
ہمیں اپنے عقیدے نہیں بدلنے چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں تو نبی بھی دعا مانگتے رہے، اللہ نے جو مناسب سمجھا، جسے مناسب سمجھا اس کو اس کی دعا کا رزلٹ دنیا میں دیا، اور جس کے لیے مناسب نہیں سمجھا آخرت میں رکھ دیا۔ اب سارے نبیوں نے دعا مانگی کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میرا محمد، میرا نبی تمہارے پاس آئے تو اس کے ساتھ مدد کرو گے۔ اس پر ایک تفصیلی بیان پہلے میں کر چکا ہوں۔ تو سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر اقرار کیا تھا کہ ہم کریں گے۔ پھر سارے نبی دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس نبی کی زیارت ہمیں بھی کرا، نبوت لے لے، اس نبی کو امتی بنا۔ اب اللہ نے سارے نبیوں کے دعا کو قبول فرمایا، بیت المقدس میں محمد کریم کو بلا لیا اور سارے نبیوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا، فرمایا آج مصلی پہ میرا حبیب جائے گا، وہ نماز پڑھائے گا، تم سارے نماز پڑھ لینا، تمہیں زیارت بھی ہو جائے گی، دیدار بھی ہو جائے گا، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن امتی ہر ایک کو اللہ نے کہا اب یہ چونکہ آپ آ چکے ہیں، اب ہر ایک کو دوبارہ امتی بنانا یہ خلاف ترتیب ہے، ایسے نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسی ہے کہ جیسے کسی اور کی پیدائش نہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ بولو نہیں۔ ایک ہی آدمی ہے نا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا باپ نہیں ہے۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ نے بنائے۔ پیدا ہونا اور بات ہے اور بننا اور بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، دنیا میں نازل فرمایا۔ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا پھر نازل فرمایا، تاکہ بعد میں اگر یہ معاملہ ہو تو کسی کو شک نہ پڑے کہ نازل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے بندے کو نازل کیا بنا کر، تاکہ بعد میں اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب پہلے بندے سے مل جائے۔ اب سب نے زیارت کا شوق رکھا، مدد کا شوق رکھا۔ ہر آنے والا نبی بعد میں آنے والے نبی کے ساتھ آمنہ کے لال کی خوشخبریاں سناتا گیا کہ آخری نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اب مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی نبی آنا ہوتا، چاہے وہ امتی نبی ہی کیوں نہ ہوتا، تو فرماتے نا سرکار بھی آئے گا۔ آپ نے تو یوں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ابن خطاب۔ لیکن ہے ہی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ جواب ہم قادیانیوں کو دیتے ہیں اللہ کے نبی کی زبانی کہ بھائی ہماری ضد نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دین کے کام نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے دین کو نہیں چلاتے، ہم اپنی ترتیب پر دین کی تشریح نہیں کرتے، ہم اہل سنت ہیں اور ہم دین کی تشریح آمنہ کے لال کی ترتیب پر کرتے ہیں، آپ کے اصحاب کی ترتیب پر کرتے ہیں، جو آپ نے کیا یا آپ نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا، جس پر آپ کی مور ہو، جس پر آپ کے صحابہ کی مور ہو، جس پر خلفائے راشدین کی مور ہو، اور جس پر امت کا اجماع ہو، جس پر امت جمع ہو جائے، ہم تو وہی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی پہ کام نہیں کرتے۔ اب آپ کا یہ اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لہٰذا آپ نے کہا کہ نبی نہیں آ سکتا تو وہ نبی آئیں گے، لہٰذا ہم نے بتایا کہ اللہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بغیر باپ کے پیدا کیا، باپ نہیں ہے۔ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ مریم تو بڑی نیک ہے، قرآن کہتا ہے، لوگوں نے کہا مریم تو بڑی نیک ہے، پاک باز ہے، پاک دامن ہے، عزت والے شرافت والے خاندان کی بچی ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو مریم نے کہا لوگوں مجھ پر اعتراض نہ کرو، یہ گود میں جو بچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے اس سے پوچھو تو کیسے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، بچہ بول کر کہتا ہے کہ لوگوں میری ماں پہ اعتراض نہ کرو، میرا نام عیسیٰ بن مریم ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔
اب جس پر تم اعتراض کرتے ہو اس کا آنا بھی عجیب ہے، یعنی دنیا میں پیدائش بھی عجیب ہے، اور اس کی پھر دنیا سے اٹھ جانے کی ترتیب بھی عجیب ہے۔ جب وہ آیا تو تب بھی اعتراض تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو تب بھی اعتراض ہے، اور جب پھر آئے گا تو پھر بھی اعتراض ہے۔ لیکن اس کو سمجھتے ہیں اہل علم، اس کو سمجھتے ہیں اہل ایمان، اس کو سمجھتے ہیں عقیدت والے، کیونکہ اس وقت بھی ان لوگوں کو اعتراض نہیں تھا جنہوں نے مریم کو تنہائی میں دیکھا، فرمایا مریم دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، اکیلے کمرے میں رہتی ہو، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم نے کہا کہ اللہ کے نبی زکریا دروازے کو تالا آپ لگا کے جاتے ہیں، اللہ مجھے غیب سے پھل دیتا ہے، اگر کوئی بندہ دیتا تو دیکھو یہ جو پھل میرے پاس ہے یہ موسم کے پھل نہیں ہے، بے موسمی پھل ہے۔ تو پیغمبر زکریا نے دیکھ کر کہا اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا نعوذ باللہ یہ غلط ہے، اس کے پاس پھل آئے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا پھل تو آئے ہیں لیکن جواب یہ ہے یہ پھل اس موسم کے نہیں ہیں، یہ مالٹے کا زمانہ ہے، اس میں آم نہیں آ سکتے، یہ آم کہاں سے آئے ہیں؟ تو سمجھا جائے گا یہ کوئی خاص معاملہ ہوا ہے، مریم کے پاس وہ پھل اللہ نے لا کے رکھے جو اس موسم کے پھل نہیں تھے، اور اس زمانے میں آج کا جدید نظام بھی نہیں تھا کہ کوئی سالہ سال سے سیو کر کے رکھے، کوئی اسٹور ہو اور وہاں اس کو اسٹور کیا ہو پھر لا کے دے دے۔ دروازہ بھی بند ہے، پھل بھی عجیب ہے۔ اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، سمجھنے والوں نے سمجھ کے خدا سے رابطہ کیا۔ جو سمجھنے والے تھے انہوں نے کہا اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کو بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا میری بات تو نے سمجھا ہے، جا میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہوگا، وہ بھی پیغمبر ہوگا۔ اب اس وقت اعتراض ہوا، سمجھا پیغمبر یحییٰ نے، زکریا نے، اور انعام کے طور پر اللہ نے بیٹا یحییٰ دیا، نام بھی اللہ نے رکھا اور پیغمبر بھی بنایا۔ اور جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو پھر الزام لگا، تو جواب مریم نے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا تو چپ کا روزہ رکھ لے، جواب تیرے گود میں آنے والا بچہ دے گا۔ اور اس بچے نے کہا میرا نام عیسیٰ بن مریم ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری ماں بے گناہ ہے، اس پہ الزام نہ لگاؤ۔ اس دنیا میں یہ پہلا بچہ ہے جو اس ترتیب پہ آیا ہے کہ جس کی ماں نے شادی نہیں کی ہے اور اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے، اس لیے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کہ یہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اب یہاں ایک طبقے کو دھوکہ لگ گیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کلمہ تھا نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب ایک طبقہ جسے عیسائی کہتے ہیں اسے یہاں دھوکہ لگا، انہوں نے کہا جی باپ نہیں تھا اللہ کی روح ہے لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب عیسائی گمراہ ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں قادیانیت کو بھی شک ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ پر صلیب پر چڑھانے لگے، سولی پہ لٹکانے لگے، تو اللہ نے اپنی ترتیب پر کیسے اٹھایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس طرح اس نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا ایسے ہی اٹھا لیا، ایسے ہی اٹھا لیا۔ اب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی میرے بھائی عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے جنتوں میں۔ دو نبی ہیں، ایک کو جنت سے دنیا پر لایا اور ایک کو دنیا سے اٹھا کے جنت میں بلایا۔ پہلا جسے جنت سے دنیا پہ لایا اسے آدم کہتے ہیں، اور جسے جنت کے لیے اٹھا کر اپنے پاس بلایا اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور تیسرے میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے چٹکی میں بلا کر جنت جہنم اپنا عرش سب کچھ دکھا کر پھر بھیجا، اسے محمد کہتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس موجود، پیغمبر نے بتایا کہ شام کی دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر فجر کی نماز کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب اہل ایمان کہتے ہیں زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہماری سمجھ تسلیم نہ کرے نہ کرے، ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہنے والے ہمارے نبی ہیں اور جو وہ کہہ دیں وہ جھوٹ ہو سکتا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا سولی پہ چڑھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ قادیانیوں نے کہا سری نگر میں دفنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سری نگر کشمیر میں دفن ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ قرب قیامت میں پھر آئیں گے۔
اب ہم نے پوچھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ آئیں گے، لیکن اب بحیثیت نبی نہیں، آپ کا دور ختم ہو گیا، آپ کی تورات ختم ہو گئی، آپ کی انجیل ختم ہو گئی، اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، فرمایا ہمیں امتی بنا دے، سارے نبیوں کو بیت المقدس میں زیارت کروا دی، لیکن عیسیٰ کے لیے کہا تجھے قرب قیامت پھر ہم نازل کر کے امتی بنا کے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، جب آپ یہ اعتراض کریں گے کہ وہ کیسے آئیں گے، تو یہ اعتراض کس پر ہے؟ اللہ پر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا، جیسے وہ چاہے کرے۔ اب نبوت کا دور گزر گیا، یا یوں اس کو سمجھے، ایک ملک میں ایک شخص کی حکومت ہے، جیسے نواز شریف کی حکومت تھی، زرداری کی حکومت تھی، کیا اب زرداری ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، لیکن وہ حکمران نہیں، کیا وہ اسلام آباد اب نہیں آ سکتا؟ پہلے وہ بحیثیت صدر اسلام آباد میں رہتا تھا، کیا اب وہ لڑکانہ سے اسلام آباد نہیں آ سکتا؟ تو کیا اب بھی وہ صدر ہوگا؟ یہ دنیا کی ایک مثال نہیں کہ کوئی صدر ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ملک کا حکمران بادشاہ ہو، لیکن وہ کسی وقت تخت پر بیٹھا ہو اور پھر اسے تخت سے اتر جائے، کوئی اور تخت میں آ جائے، تو وہ وہاں آئے تو کیا وہ بادشاہ کی شکل میں آئے گا یا اب رایا کی شکل میں آئے گا؟ اب جب تخت پر عیسیٰ تھے، تخت نبوت پر، تو وہ نبی تھے، لیکن جب سرکار دو عالم آگئے تو اب قیامت کی صبح تک آپ کا تخت نبوت چلے گا، اب کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اللہ پیدا کر دے تو وہ پھر بھی سارے نبی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، اب وہ امتی کہلائیں گے۔ اور اس کے لیے پھر یوں ہی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فجر کی نماز میں آئیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ امامت بھی نہیں کرائیں گے۔ کسی کو یہ شبہ نہ لگ جائے کہ یہ نبی تھا لہذا امام بھی، فرمایا وہ امام مہدی کی قیادت میں نماز ادا کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے امتی مہدی کی قیادت میں سابقہ آنے والا نبی بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ امام آ گیا ہے۔ امام عیسیٰ نہیں، امام مہدی ہی ہوگے۔ اس لشکر کی قیادت کون کرے گا؟ امام مہدی ہی کریں گے، کیونکہ امامت امام مہدی ہی کریں گے۔ اب اللہ نے ان کو بھیجنا ہے دو طبقوں کی آزمائش کے لیے، ایک وہ طبقہ جو عیسائی کہلاتا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو رافضی کہلاتا ہے۔ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں جھوٹی، اور رافضی جو ہے جن کو شیعہ کہتے ہیں یہ محبت کرتے ہیں امام مہدی سے، وہ ان کے منتظر ہیں۔ اب یہ دونوں طبقوں کے امتحان شروع ہو جائیں گے کہ ان دونوں طبقات جو عیسیٰ کے نام لیوا ہے، کیا وہ عیسیٰ کے ماننے والے اب عیسیٰ کی ترتیب پر محمد کے غلام بنیں گے؟ اب عیسیٰ تو آگے نا، وہ آ کر اعلان کریں گے جی میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اللہ نے مجھے نازل کر دیا۔ اب پوری دنیا کی عیسائیت میں یہ پیغام آنن فانن پھیل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو چکے ہیں۔ اب یہ پیغام بڑا دلچسپ ہوگا، پوری دنیا عیسائیت کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ اب جب تم نے ساری زندگی عیسیٰ کا نام لیا، ان کا کلمہ پڑھا، اب عیسیٰ آ کر کہتے ہیں کلمہ میرا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ساری دنیا کی عیسائیت کے لیے چیلنج ہے۔ اب اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ محمد کا امتی بن جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا، اور جن کو اللہ ہدایت نہیں دے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح دوسرا جو طبقہ ہے جس نے ساری زندگی یہ نعرے لگائے الاجل یا امام، وہ آج تک یہ کہتا ہے نکل امام، وہ کہتے ہیں یہ غار میں ہے، کہاں ہے؟ امام حضرت عیسیٰ کے متعلق جن کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے فوت ہو گئے، دوسرا طبقہ کہتا ہے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور مسلمان کہتے ہیں اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ہم اس عقیدے کے بنیاد پر ان کا نزول مانتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں وہ وہاں دفن ہے، عیسائی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، بات ہی ختم ہو گئی ہے، اور مسلمان کہتے ہیں اللہ کے پاس آئیں گے قیامت کی قرب۔ اور امام مہدی کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر ہوگی، حج کے موقع پر علماء امت ان کو پہچانیں گے، اور حالات گمبھیر سے گمبھیر ہوں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور وہ بگڑی ہوئی صورتحال میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے، سید ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے۔ اب جو طبقہ ایک عرصے سے عراق میں غار ہے،
صدام حسین نے اس کو بند کر دیا تھا. وہاں انہوں نے پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ امام صاحب اس غار کے اندر ہے. یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ کہتا ہے امام صاحب اس غار کے اندر ہے. اس لیے یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کو یہ طبقہ نہیں مانتا. یہ والا یہ پتہ ہے یہ اس قرآن کو نہیں مانتا. اب کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی اصلی جو قرآن ہے وہ امام مہدی غار میں لے کر چلے گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, 2000 سے زاہد روایات ان کی کتب میں موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کا لکھا ہوا ہے, ہم اسے نہیں مانتے. اصل قرآن جو ہے وہ مہدی کے پاس ہے اور وہ غار میں لیں گے. وہ 70 گز لمبا قرآن ہے, مصحف فاطمہ کے نام سے وہ 70 گز لمبا قرآن ہے, وہ غار میں ہے. تو ان سے جب خود ہی یہ اعتراض کر کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بھائی جب یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے تو کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا ہم مجبور ہیں, جب تک مہدی نہیں آتا غلط قرآن پڑھو. اور اب پوری دنیا پہ میرا چیلنج ہے کہ آپ تلاش کر لیں اس طبقے میں ایک حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گا. ایک حافظ قرآن اس طبقے میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ جس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا 2 طبقوں کے لیے بڑی آزمائش ہوگی, ایک عیسائیوں کے لیے, ایک رافضیوں کے لیے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر یعنی وہ ان کے ماننے والے وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے محمد کو مانو. اب وہ محمد کو مان نہیں سکتے, اور جب مان نہیں سکتے تو پھر حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا نا. اور جو طبقہ کہتا ہے کہ جی اصل دین تو یہ نہیں ہے, امام مہدی والا ہے, اور جب امام مہدی بیت اللہ میں آ کے اعلان کریں گے انا امتی, میں تو امتی ہوں محمد الرسول اللہ کا, اور پھر وہ اہل سنت کی ترتیب پر اسلام کی قیادت کریں گے, تو اس طبقے کی بھی چھٹی ہو جائے گی, یہ بھی چلا جائے گا. اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے حبیب آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی ختم نبوت آخری نبوت ہے, اس پر امت کا اجماع ہے. پیغمبر کے صحابہ نے گستاخان کو جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کا کلا کما کر دیا, انہیں نہیں چھوڑا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے. آج پوری دنیا پہ یعنی کہتے ہیں یہ ان کو مسیح موعود بھی مانتے, 3-4 دعوے کرتے ہیں. اب کون کون سا اعتراض ہو؟ میں نے ابھی بھی ان کو ایک بات کی کہ دیکھو آپ نے آج تک یہ بات کنفرم نہیں کی ہے, دھوکہ دیتے ہو, تو ایک فیصلہ تو کر لو یار. پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب مجدد ہے, پھر کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, مسیح موعود یہی ہے, عیسیٰ یہی ہے, ان کا نزول ہو گیا ہے بس. پھر کہہ رہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے ولی ہیں. پھر جناب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امتی نبی ہے. اب ایک آدمی مجدد بھی ہو, نبی بھی ہو, مسیح بھی ہو, امام مہدی بھی ہو, یہ 4 صفتیں ایک بندے میں کیسے شامل ہوگی؟ یا تو نبی ہوگا, اب نبی ولی تو نہیں, ولی ولایت سے اونچا اس کا مقام ہے. اب یہ مرزا صاحب نے اتنے دعوے کیے ہیں کہ جو بات ان سے کوئی پوچھتا رہا وہ نئی جھوٹی چادر اس پہ پھینکتے رہے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ نے گویا مجھے خود ہی خدا بنا کے قادیان میں نازل کیا ہے. انہوں نے خدائی کے دعوے سے بھی گریز نہیں کیا, کیونکہ انگریز کا پیسہ تھا اور اس پیسے کی بنیاد پر ان کا چرچا دنیا پہ ہوتا گیا, اس پیسے کی بنیاد پر. اور یہ ڈاکو ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کے. اب ہم نے اپنا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے, زمین اوپر چلی جائے, آسمان نیچے آ جائے, اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور جو جماعت اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو دی ہے اس جماعت جیسی کوئی جماعت ہو رہا سکتی نہیں ہے. ہماری بنیاد قرآن پر ہے, سنت پر ہے, اجماع پر ہے اور قیاس پر ہے. یہ 4 چیزیں ہماری بنیادی حساس ہیں, ان کے اوپر ہم قائم ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے. اور جو لوگ دائیں بائیں سے چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیزیں شامل کرتے, اور نئی چیزوں کا شامل کرنا کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے. اللہ ہمیں بدعت سے بچائے, سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.